صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صحابہ کرام کے حقوق کیا ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اہل بیت اعظام کے حقوق کے حوالے سے کیا تعلیم دیتی ہے، اور پھر موجودہ دور میں ان طبقات کے حقوق میں توازن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے، اور جو ہمارے حاصل شدہ نتائج ہوں گے اس مقالے کے، اس میں پھر ہم ایک ایسا لائحہ عمل مرتب کرنے کی کوشش کریں لے جانے تک۔ یہ ساری تفاصیل جو ہیں یہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہی تعبیر کی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے صحابی کی تعریف کو ذکر کیا اس مقالے میں، اس کے بعد صحابہ کے کچھ فضیلت، اور پھر صحابہ کرام سے محبت، یہ ہم نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ یہ ان کا حق ہے کہ ان سے محبت رکھی جائے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں پھر صحابہ کرام کی جو عدالت ہے اس کو بیان کی ہے کہ تمام کے تمام صحابہ، امت کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ وہ عادل ہیں۔ اور پھر جو اصل چیز ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان کچھ آپس میں انسانی یا بشری تقاضوں کی وجہ سے مشاجرات ہوئیں، تو ان کے اندر امت کا جو اصل کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ سکوت اختیار کریں، جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمیں ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد ناموس صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع کرنا بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں انتہائی عام ہے، کہ اگر عام بندے کی ناموس کے متعلق یہ کہا گیا کہ اس کی حفاظت کی جائے اور اس کی عزت اور عظمت جو ہے قابت اللہ سے زیادہ ہے، تو پھر جو ہدایت کی ستارے ہیں ان کی عظمت اور شان تو بالاتفاق زیادہ ہوگی۔ اس کے بعد ہم نے اہل بیت کے حقوق کی طرف آئے، اور یہ ان کی پہلے اصطلاحی اور لغوی تعریف بیان کی، اور اس کے اندر بھی ہم نے یہ چیز بیان کی، وہاں پہ جامعیت اختیار یہ کی کہ باس مباحثے میں نہیں گئے کہ ازواج مطہرات شامل ہیں، فلاں شامل ہیں۔ اہل بیت اطہار کی شان بیان کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جیسے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کے بعد اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا گیا، پھر اہل بیت سے محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اس کو بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے متعلق ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، فرمایا حب نبیکم وحب اہل بیت وقراءۃ القرآن۔ تو اس طرح پھر بغض اہل بیت سے بچنا، اس چیز کو بیان کیا گیا۔ نبی کریم نے فرمایا جو میرے اہل بیت سے بغض رکھے گا وہ منافق ہے۔ اس کے بعد اور بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس کے ساتھ چیزیں ایڈ کی گئیں۔ پھر اہل بیت رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جو اطاعت ہے اس کو بیان کرنے کے ساتھ اہل بیت کی ناموس کا ہم نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور جو بنیادی سوال تیسرا ہمارا تھا کہ ہم ان کے حقوق میں توازن کیسے قائم کر سکتے ہیں، جو بنیادی چیز تھی